جو منہ کو آ رہی تھی اب لپٹی ہے پاؤں میں، بارش کے بعد خاک کی اب فطرت بدل گئی۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، دنیا بھر کی فٹکار کے بعد اب میکرون کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ میکرون یہ کہہ رہا تھا کہ میں اب نہ جھکوں گا نہ ڈروں گا، لیکن آج جھک بھی گیا اور ڈر بھی گیا، اور اس نے ایک بیان دیا ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ پیش کرنے والے ہیں۔ کس طریقے سے میکرون جو ہے جھک گیا ہے اور ڈر گیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو جو ٹھیس پہنچی ہے ہم اس کا سمان کرتے ہیں۔ تو دوستو، آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ میکرون نے اپنا اس طرح کا بیان دے دیا ہے اور مسلمانوں کی بھاوناؤں کو جو ٹھیس پہنچی ہے ہم اس کا سمان کرتے ہیں۔ کہ میں دوستو، مسلمان جو روڈوں پر آ کر، سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، آج ان کی یہ محنت رنگ لائی ہے، اور کس طریقے سے فرانس کا صدر جھک گیا ہے اور ڈر گیا ہے۔ اور میں سب سے پہلے سیلوٹ پیش کرتا ہوں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کو، جنہوں نے اپنی عوام سے اعلان کر دیا تھا، سب سے پہلے اپنی عوام سے اعلان کیا تھا کہ ہمیں فرانس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کا پروٹیسٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کے شان میں گستاخی قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتے۔ باقی میں اس جذبے کو دیکھ کر پورے عالمی دنیا نے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج بھی پوری دنیا کے مسلمان سڑکوں پر ہیں اور بھرپور اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آئیے سب سے پہلے میکرون نے اپنے بیان میں کیا کہا ہے، آئیے دوستو فرانس کے صدر نے اپنا بیان کیوں پلٹ دیا ہے اور اپنے اس بیان میں کیا کہا ہے جانتے ہیں۔ تو دوستو، اسی بات کو دیکھتے ہوئے فرانس کے صدر میکرون نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، پھر انہوں نے ایک بڑا بیان دیا ہے جو کہ ہمیں اور آپ کو ان کا یہ بیان جاننا آج انتہائی ضروری ہے کہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب فرانس کے صدر نے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے کیا کہہ دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رجب طیب اردگان کے بارے میں بھی انہوں نے کیا بولا ہے، اس نے کیا بولا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ بھی فرانس کے خلاف ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت پر مسلمانوں کو دھچکا لگا ہے، لیکن دھچکے کی یہ کیفیت کسی بھی طرح کے تشدد کی دلیل کے طور پر قابل قبول نہیں ہوں گی۔ صدر میکرون نے یہ بات عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے ساتھ اپنے اس تفصیلی انٹرویو میں کہی، جو عالمی وقت کے مطابق ہفتہ 31 اکتوبر کی شام نشر کیا گیا۔ میکرون نے کہا کہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی تھی، تاہم میں یہ بات کبھی بھی قبول نہیں کروں گا کہ تشدد اپنی کسی بھی حالت میں جائز اور قابل قبول ہے۔ فرانسیسی صدر نے قطری نشریات ادارے الجزیرہ کو یہ انٹرویو فرانس کے شہر نیس میں ایک مسلمان کی طرف سے چاقو سے کیے جانے والے اس حالیہ حملے کے پس نظر میں دیا ہے، جس میں حملہ آور کے ہاتھوں 3 افراد مارے گئے تھے۔ دوستو، فرانس کا صدر میکرون کہتا ہے کہ آزادیوں اور حقوق کا تحفظ ہمارا فرض ہے۔ اس بارے میں فرانس میں جریدے شارلی ایبڈو کی طرف سے حال ہی میں ایک بار پھر پیغمبر اسلام کی متنازع خاکوں کی اشاعت، اور پھر ایک فرانسیسی ٹیچر کی طرف سے اپنی کلاس میں ایسا ایک خاکہ دکھائے جانے کے بعد ایک مسلمان نوجوان کی طرف سے اس ٹیچر کا سر قلم کر کے جانے کے واقعات بعد خود صدر میکرون نے آزادی اظہار رائے کا حوالہ دیتے ہوئے ایک واضح بیان دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فرانس اپنی سماجی اور ثقافتی اقتدار اور آزادی رائے کی روایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گا۔ صدر میکرون کے اس بیان کے بعد کئی مسلم ممالک میں فرانس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ شروع ہو گئے تھے، اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے نہ صرف میکرون کو ذہنی مریض قرار دیا تھا، بلکہ انہوں نے ترکی عوام سے فرانسیسی
فرانسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل بھی کر دی تھی۔ اس پس منظر میں الجزیرہ ٹی وی کے ساتھ انٹرویو میں صدر میکرون نے کہا کہ میرے خیال میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی آزادیوں اور اپنے حقوق کا دفاع کریں۔ اسی انٹرویو میں صدر میکرون نے پیغمبر اسلام کی متنازع خاکوں کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزادی کے بعد بظاہر فرانس مسلم دنیا کے مابین کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ایسا ہر دعویٰ اور بیان محض ایک جھوٹ ہے کہ ان خاکوں کی اشاعت کے پیچھے فرانسیسی ریاست ہے۔ تو اس طریقے سے میکرون نے پھر سے ایک بڑا بیان دیا ہے اور اس بات کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ نبی کی اس شان میں گستاخی کی ہے، جبکہ کوئی بھی مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ فرانس کے صدر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، کارٹون بنا کر بڑی بڑی عمارتوں پر لٹکا دیے ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں وہ گستاخی قطعی طور پر معاف نہیں کر سکتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے اس کے تعلق سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور ترکی کے صدر اللہ ماشاء اللہ ہر آئے دن آواز کو بلند کر رہے ہیں اور فرانس کے صدر کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کے اوقات کو یاد دلا رہے ہیں، اور اپنی قوم سے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اعلان تو کر دیا ہے، لیکن یہ اعلان کرنے کے بعد فرانس کے صدر پر کیا گزر رہی ہے یہ تو آپ اچھی طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہ آپ کو بتا دو کہ صرف ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے اعلان کے بعد صرف 2 دن میں فرانس کا جو بائیکاٹ ہوا ہے، اور بائیکاٹ ہونے کے بعد اس کے تمام چیزوں کا استعمال لوگوں نے نہیں کیا ہے، تو اس کے وجہ سے 2 دن میں 100 ارب ملین ڈالر فرانس کا نقصان ہوا ہے۔ 2 دن میں اس کا اتنا برا انجام ہوا ہے۔ کنٹینیو اگر اس کا بائیکاٹ کرنے پر مسلمان اتر جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو دوستو اس طریقے سے فرانس کے صدر نے پھر سے بڑا بیان دیا ہے، اور ہمارے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی اس کو لے کر بڑا بیان دیا ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کریں گے، لیکن نبی کے شان میں قطعی طور پر گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، اور اس کے تعلق سے قانونی کارروائی کریں گے۔ جیسا کہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں OIC میں اس کا کیس چل رہا ہے، OIC اس پر بڑا ایکشن لینے والے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تمام مسلم ممالک ایک جٹ ہے، اور ایک جٹ ہونے کے بعد انہوں نے اس کے معاملے کو OIC انٹرنیشنل عدالت میں درج کر دیا ہے، جہاں پر تمام مسلم دیش اکٹھے ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ جلد سے جلد فرانس کے تعلق سے بڑا فیصلہ آنے والا ہے کہ آئندہ کوئی نبی کے شان میں گستاخی کرنے کی ضرورت نہ کر سکے۔ تو OIC ضرور اپنا فیصلہ سنائیں گی اور اس پر بڑا ایکشن لیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ OIC اس پر جلد سے جلد فیصلہ لیں گے۔ تو دوستو یہ تھی چھوٹی موٹی سی انفارمیشن جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہو سکے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تو چلے دوستو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک اپنا خیال رکھیے، شکریہ۔